سب سے بہترین خیرات کیا ہے؟ قبلہ رو ہو کے رکوع کی حالت میں. قرآن پاک میں جب مولا علی کی وہ آیت کے اوپر بات کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ رکوع کی حالت میں تھے تو آپ نے وہ انگوٹھی خیرات کی تھی. اللہ اکبر. اٹھیں اپنا کھانا کھانے سے پہلے کسی درخت کے نیچے کسی جگہ جہاں پہ وہ چیونٹیاں ہوں، 10,000 کم از کم چیونٹیاں ایک بسکٹ کھاتی ہیں. 10,000 چیونٹیاں ایک بسکٹ کھاتی ہیں. کہ یہ دھوکہ بڑا جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، یہ گھوم کے وہیں واپس آتا ہے جہاں سے دیا گیا ہوتا ہے. اب ایک تجارت اور بھی ہے اللہ سے پارٹنرشپ، جو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اٹس آل اپ ٹو یو. میں پھر کہتا ہوں، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، بتانا ہے، منانا نہیں. آپ اپنے بزنس میں جب پریپوزیشنز بناتے ہیں پیپرز میں، پارٹنر اے پارٹنر بی، اس کی یہ رسپانسبلٹی، اس کی یہ رسپانسبلٹی، اتنا پروفٹ اس کا، اتنا پروفٹ اس کا، تو اس میں جو ہے نا وہ پارٹنر اے فار اللہ نہیں ہو سکتا. 1%، 2%، وہ جنہ مرضی آفیشیلی. اب آپ کاغذوں پہ آفیشیلی کام کرتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی آفیشیل ہے، تو وائی ناٹ دا گاڈ از آفیشیل. آفیشیلی اپنے کاغذات میں اللہ کو شامل کر لیں. 1% ہی صحیح اس کی مخلوق کا حق دیں. جیسے جو ہے وہ آپ کے امپلائیز کی تنخواہیں جاتی ہیں آٹومیٹک ان کے اکاؤنٹس میں جاتی ہیں، تو باقیوں کو اللہ کا حق بھی آپ اکاؤنٹ میں پہنچ جائے. اب آپ نے فرض کیا 1% اللہ کو پارٹنر بنا لیا، 1%، ٹھیک ہے. 99 آپ کا، ایک اللہ کا. اللہ اس ایک کو اتنا بڑا کر دے گا کہ وہ بہت سارے گھروں کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا. تو جب وہ ایک اتنا بڑا ہو جائے گا تو 99 کہاں پہ جائے گا؟ کر کے تو دیکھیں. جو میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، لوگوں کو میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کو منانا انتہائی آسان ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا وہ چیز ہے چیریٹی، اللہ کی راہ میں مخلوق کو کھانا کھلانا. صبح اٹھیں، اپنے کھانے سے پہلے ایک بسکٹ 1 روپے کا، جو بہت اچھا ہوگا تو 5 روپے کا، اس سے بڑا تو ایک بسکٹ آ نہیں سکتا. 5 روپے کا ایک بسکٹ وہ لیں. سب سے بہترین خیرات کیا ہے؟ قبلہ رو ہو کے رکوع کی حالت میں. قرآن پاک میں جب مولا علی کی وہ آیت کے اوپر بات کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ رکوع کی حالت میں تھے تو آپ نے وہ انگوٹھی خیرات کی. اللہ اکبر. قبلہ رو ہو کے رکوع کی حالت میں خیرات کرنا. اٹھیں اپنا کھانا کھانے سے پہلے کسی درخت کے نیچے کسی جگہ جہاں پہ وہ چیونٹیاں ہوں، ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا 10,000 کم از کم چیونٹیاں ایک بسکٹ کھاتی ہیں. 10,000 چیونٹیاں ایک بسکٹ کھاتی ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم نے کسی ایک کو کھانا کھلایا تو اس دن کے رزق کا ذمہ دار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جملہ ہے جو کائنات کی ہر مشیت، ہر امر کے اوپر بھاری ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کو کھانا کھلایا، میں جو ہے نا اس دن کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں. اس کی سگنیفیکنس سمجھیے. آپ گئے اپنے ناشتہ کرنے سے پہلے، یعنی اپنی بھوک کو پیچھے رکھ کے، میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اپنی ضرورت میں جو ہے اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے جو ہے وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنا. آپ گئے، آپ نے کہیں اس جگہ ایک بسکٹ جو آپ نے خریدا ہوا تھا وہ لیا، کسی درخت کے نیچے صبح مارننگ واک کرتے ہوئے کسی جگہ ایسے ہی رینڈم تھوڑا سا ایسے قبلہ رو ہو کے جھک کے وہ بسکٹ جو ہے وہ عزت کے ساتھ مالک کی مخلوق سمجھ کے اس کم ترین مخلوق کو پیش کر دیا. اب 10,000 چیونٹی نے وہ بسکٹ کھایا، کم و بیش 10,000. تو 10,000 دن کے رزق کا وعدہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے. اللہ سال کے کتنے دن؟ 365. 10,000 ٹھیک ہے. کتنے دن؟ تقریباً یہ 83 سال 84 سال کا رزق ایک بسکٹ. اب ساری زندگی آپ یہ روٹین کرتے رہے، صبح اٹھے آپ نے ڈال دیا ایک بسکٹ صرف. اب وہ ایک بسکٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ نے 50 سال 100 سال زندگی گزار لی، ابھی بھی آپ کا رزق پینڈنگ ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، میں قرآن پاک کی انرجیز کا آدمی، مجھے وہ سمجھ آتی ہیں، وہ بھی اتنی جتنی اللہ توفیق دے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ
جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس اپنا رزق پا رہے ہیں. ہائے ہائے یرزقون عند اللہ. اللہ اب اگر آپ اکبر. دوزخ میں چلے جائیں تو یہ رزق تو نہیں ملے گا. اب آپ کا رزق پینڈنگ ہے، Pending آپ ہے. دنیا سے چلے گئے ہیں، ہاں فرشتوں نے جا کے پیش کیا پیش مالک کیا. بندہ تو آ گیا لیکن اس کا اتنا رزق پینڈنگ ہے. اتنا ابھی بھی پینڈنگ چل رہا ہے. اللہ کیا کرے گا؟ احسان رکھتا نہیں ہے، لیتا کسی کا نہیں ہے. بھیجو اس کو جنت میں جتنے سال کا رزق ہے وہاں تو گزارے نا. اور پھر دوسری حدیث کہ جو ایک بار جنت میں چلا گیا، وہ واپس ناٹ کمنگ بیک. ہاں سر آپ کو اس کی سگنیفیکینس ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا اللہ کر کیا رہا ہے، موقع کون کون سے دے رہا ہے. ہائے ہائے. صرف رزق نہیں ہے، صرف رزق نہیں ہے، اس کے ساتھ الائز بہت بڑے ملٹیپل بینیفٹس. مالک کی مخلوق کا احساس. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا، یہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے which goes in the charity always comes around، کہ جو کچھ بھی چیریٹی میں جاتا ہے نا وہ واپس ضرور آتا ہے. اشفاق احمد صاحب اللہ ان کے اوپر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل کرے، ان کی کتاب کا ایک جملہ ہے کہ یہ دھوکہ بڑا جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، یہ گھوم کے وہیں واپس آتا ہے جہاں سے دیا گیا ہوتا ہے. تو سر اگر دھوکے میں اتنی طاقت ہے ہاں تو یہ چیریٹی میں واہ 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 چیریٹی میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ بھی گھوم کے وہیں آتی واپس ہے، آتی. یہ وہیں آتی ہے. اب آگے اللہ کی پارٹنرشپ جو ہے نا اس کو جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے جائیں. اور بس ایک کام چیریٹی میں اس میں ایک تھوڑا سا میری اس میں ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کرے کہ جب میں اللہ آدمی کو پارٹنر بناؤں تو وہ 51% ہو میرا حصہ. سر یہ اٹس آل اپ ٹو یو. جب اللہ کے ساتھ اللہ کو پارٹنر بنانا ہے تو پھر اللہ کی شان کے حساب سے حوصلہ بھی تو ایڈا چاہیے نا. حوصلہ تو پھر لیکن اس میں ملے گا تو 51% ہوئے گا نا. آپ 1 سے شروع کر لیں، آپ 1 سے شروع کر لیں، 1 سے شروع کر کے بھلے 90 تک لیں. 90 تک لے جائیں. اللہ جب آپ کا عطا کرے کہ 10% بھی اب میرے لیے بہت ہو، جب آپ کا اسپیکٹرم بڑا ہو جائے نا تو پھر آپ ریشو ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. اللہ اپنا آپ جب کسی کو پارٹنر بناتے ہیں آپ 10 چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ بھاگے گا نہیں، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں. سر اللہ نو پارٹنر بناندے ہیں تانوں اے نہیں نظر آندا اودے خزانے اج کی دس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس کے خزانے جیسا مانگے نا، پھر اس کو اپنا بڑا شیئر مانگے، اس کو دینا کہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے کہ میں نے وہی عرض کیا کہ غریب کی روٹی مور دین دیٹ. جی جی وہ 2 روٹیوں میں سے ایک دی تو 50% تو دے دی نا. دس واٹ آئی ایم سیئنگ. ہاں اٹس آل اپ ٹو یو. آپ کی زندگی میں اللہ کی پلیسنگ اللہ کی پلیسنگ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ اس نے کہا کہ جی میں نظام الدین اولیاء آپ کے پاس اتنے دن سے بیٹھا ہوں، میں آپ کو دیکھنے آیا تھا. عالم تھا بہت بڑا، ایک بہت بڑے مدرسے کا عالم تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بڑے لمبے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کی طرف سے کوئی کرامت نظر نہیں آئی، ارے میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، تم آئے تھے تو چلے جاؤ. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو مطلب بہت زیادہ مجھے نہیں سمجھا، لیکن میں چونکہ آپ کو ایک عالم دین کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں تو ایک مجھے نصیحت کیجیے. یہ حضور نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں یہ واقعہ بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا. آپ نے اسے کہا کہ اگر اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کو اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھ. اس نے جب یہ جملہ سنا تو فینڈ ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جیسا اور پھر اپنے سے کمتر، یہ کیسے ہو سکتا؟ کیا لینگویج ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جو بتانا تھا میں نے کہہ دیا ہے، تمہاری مرضی. ٹھیک ہے تم ایسے کرو، ابھی تو راستہ ہے خطرناک، تم نے جانا ہے جس طرف، وہاں پہ جنگل میں سے راستہ گزرتا ہے، وہاں جادو جو ہے نا وہ جانور بھی ہوتے ہیں اور ڈاکو بھی ہوتے ہیں. صبح چلے جانا، صبح فجر کے بعد تم چلے جانا بسم اللہ. تو میں یہ کسی خادم کو کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں جو ہے وہ چھوڑ آئے گا جہاں تک تم نے جانا ہے وہاں تک، پھر اس کے بعد یہ واپس آ جائے گا. اس کے بعد تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے. وہ رات چلا گیا اپنے حجرے میں جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا. صبح اس کو جو ناشتہ دیا گیا اس میں 2 روٹیاں تھیں، ایک بالکل فریش تھی، ایک پرانی روٹی تھی. سالن میں ایک پرانا سالن تھا، ایک بالکل فریش سالن تھا. اتنی دیر میں کسی نے سائل نے باہر سے صدا دی. اس نے جو پرانی روٹی اور پرانا سالن تھا وہ اٹھا کے سائل کو دے دیا اور اپنا سالن کھا لیا. اب اجازت کے لیے نماز فجر کے بعد نظام الدین اولیاء کے پاس آیا تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ تجھے میں نے کہا تھا
اللہ کو اگر اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتا تو اپنے سے ہم سے کمتر بھی مت سمجھنا. اس نے کہا جی اس کا کیا کیتا ہے. اس نے کہا اس کا کیا مطلب. انہوں نے کہا تجھے جو 2 روٹیاں دی گئی تھیں سائل نے اللہ کے نام سے مانگا تھا اور تو نے اگر اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھا ہوتا تو اپنے سے بہتر چیز سائل کو دیتا, اور اگر اپنے جیسا سمجھا ہوتا تو چلو آدھی روٹی تازی آدھی باسی آدھا سالن دے دیتا, چل اللہ کے راستے میں بیلنس کر دیتا. تو نے تو یہ نہیں کیا, تو نے اپنے سے کمتر سمجھا. اللہ کے نام پہ تو نے اپنی کمتر چیز دی اور اصلی چیز اپنے پاس رکھ لی. وہ بلے شاہ کہتا ہے نا, وہ ایک بڑا کمال کا مصرع مجھے یاد آ گیا بات کرتے کرتے, سوئی سلائی دان کرن تے آہرن لین چھپا. وہ سوئی سلائی کا تو دان کر دیتے ہیں, وہ جو آہرن ہوتا ہے وہ جس کے اوپر لوہا ٹوٹا جاتا ہے, وہ اتنا بڑا لوہے کا ٹکڑا وہ غائب کر لیتے ہیں. ہاں منیمل چیز ہے وہ دے دیتے ہیں اس میں, خوش ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے نا کہ اللہ کو نہ کرنا, یہ بات ہے. اس کے بعد جب جو ہے نا عالم صاحب کو جب یہ آواز سنائی دی تو وہ پیروں میں گر گیا. اس نے کہا حضرت میں تو معجزے کی تلاش میں تھا, معجزہ تو کردار کا معجزہ. واہ 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 واہ, یہ کردار کا معجزہ تو مجھے کہیں نہیں ملا. اور پھر وہ آپ کی خدمت میں بڑے سال رہے اور پھر وہ آپ کے خلفاء میں شامل ہوئے. ایک لمبی کہانی ہے حضور نظام الدین اولیاء. تو اللہ کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھ. اللہ کے راستے میں ہم نے یہ وتیرہ یہ بنا ہوا ہے کہ پاٹے کپڑے جڑے اسی نہیں لیفٹ اوورز, تو پھر اللہ بھی ویسے ہی ہمیں بھی لیفٹ اوور میں ہی رکھتا ہے نا. چیریٹی کیا ہے اس کو سمجھیے, بس اتنا ہی. واللہ ذو الفضل العظیم ہے تو کر سکتا ہے.